سبسکرائب کیجئے شاہین شارٹ اینڈ سسٹم چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ابتدا ہے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو ہم سب کی توبہ کو قبول کرنے والا، بڑا مہربان اور غفور الرحیم ہے۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ Basically, first of all, I would like to introduce myself. My name is Nabila Sheikh. I am clinical psychologist and speech therapist. کلینکل سائیکالوجسٹ اور اسپیچ تھراپی کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ ہمارا جو موٹو ہے وہ ہے ذہنی صحت کی آگاہی۔ ذہنی صحت کیا ہوتی ہے؟ جس طرح جسمانی صحت اہم ہے اسی طرح ذہنی صحت بھی اہم ہے۔ ہم ذہنی صحت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم لیکچرز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اسپیچ تھراپی کی فیسلٹیز دیتے ہیں۔ ہم اسپیشل ایجوکیشن کے اراؤنڈ جو ہے اگر اسٹوڈنٹس کو کوئی ایجوکیشن ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے تو ہم اس میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم اسپیچ میں جس کو حقلانا تتلانا کہتے ہیں، اس طرح کے جو پرابلمس ہوتے ہیں اس کو اسٹیپ اپ انسٹیٹیوٹ کے انڈر جو ہے ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے، اسٹوڈنٹس جو مجھ سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میم بات ہونی چاہیے ایموشنل مینجمنٹ کرائسس کی، جس کے اندر ہم بات کریں گے آج ڈپریشن کی۔ ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن ایک قسم کی ذہنی نفسیاتی بیماری ہے، ایک قسم کا ڈس آرڈر ہے۔ اس میں مختلف قسم کی جو ہے وہ سمٹمز آتی ہیں جو ریلیٹڈ ہوتی ہیں ہماری تھاٹ سے، ہمارے ذہن سے، ہمارے موڈ سے۔ یہ ایک موڈ ڈس آرڈر ہے۔ اس کے سمٹمز کیا کیا ہوتی ہیں؟ سب سے بیسیکلی اس میں جو سب سے پہلے آتی ہے، انسان کی جو ہے فزیکلی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کی بھوک ڈسٹرب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس میں یہ سمٹمز دیکھ میں آتی ہیں کہ جو نیند ہے اس کی یا تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، انتہائی زیادہ وہ سونا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر اس کی نیند بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تو نارمل ہوتی ہے اور ایک بالکل جو ہے اب نارمل وے میں چلی جاتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے اس کی بھوک، یا تو اسے بہت زیادہ بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ کھاتا پیتا ہے، بہت زیادہ ہر وقت اسے کریونگ ہوتی ہے کہ یہ کھاؤں وہ کھاؤں وغیرہ۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے، اسے بالکل بھوک محسوس ہی نہیں ہوتی، وہ اس کو کھانے کو دیا جائے زبردستی تو کھاتا ہے۔ تیسری اس میں ایک اور جو سمٹمز آتی ہے وہ آتی ہے اس میں سوشلی وہ جو ہے آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ایک شخص ہے وہ پہلے بڑی خوشی خوشی تیار ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، اسکول میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، کلاس میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں کام کرتا ہے، لیکن جب وہ جاتا ہے اسکولز کے علاوہ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا ایکٹیویٹیز چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب نہ وہ اسکول میں کام میں دلچسپی لیتا ہے، نہ اس کو انٹرسٹ ہوتی ہے، وہ سوشلی جو ہے آئسولیٹڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اکیلے پن کا، بالکل اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، بات بات پر روتا ہے، آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے، اس کی سوشل فنکشننگ متاثر ہو جاتی ہے، اکیلا رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس میں جو بیسیکلی چینج آتی ہے وہ آ جاتی ہے اس کی تھاٹس پر۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ کا شکار رہتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ خیالات کیا ہے، منفی خیالات ہیں، بات بات پر وہ روتا ہے، بات بات پر وہ پریشان ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ کڑتا ہے اور ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ اس طرح کی سمٹمز اگر مائلڈ لیول پر ہوں تو ہم اسے کہتے ہیں مائلڈ ڈپریشن، اور اس کا علاج جو ہے وہ کاؤنسلنگ سے ہو جاتا ہے، ٹریٹمنٹ سے ہو جاتا ہے، بات چیت سے ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ سویئر ہو جائے، یعنی کہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ انسان بالکل اپنی جاب چھوڑ دیتا ہے، اپنی اسکولنگ چھوڑ دیتا ہے، بالکل ایک کمرے میں بند ہو جاتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا، اور بالکل کھانے پینے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا، اور بالکل اس کو اپنی ہائیجین کا بھی خیال نہیں ہوتا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈپریس ہے اور اس کو جو ڈپریشن ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اراؤنڈ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سیویریٹی کتنی ڈپریشن کی۔ کلیئر ہو گیا؟ ڈپریشن سے ریلیٹڈ دس از دا ڈپریشن۔ اب ڈپریشن کی کازز کیا ہیں؟ مثال کے طور پر ڈپریشن ہوتا کیوں ہے؟ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی سٹیج پہ اکثر ڈپریس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حادثہ ہو گیا، اگر کسی کی اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی فیل ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح سے ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ زندگی میں آگے بڑھے، وہ پاسٹ میں ہو کر ایک دم سٹک ہو جاتا ہے اسی بات پر، اسی سے ریلیٹڈ سوچتا ہے، اس میں احساس کمتری آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اب یہ نہیں کر سکا تو شاید میں زندگی میں کبھی نہیں کروں گا۔ اس کے تھاٹس اس نیگیٹو تھنکنگ میں وہ بالکل ایک جگہ پر رک جاتا ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ وہ ساری باتیں جو ہے اس کے ذہن میں چلتی رہتی ہیں، اور وہ صرف سوچ کے جو ہے نا منفی خیالات کے گرد اس کا دائرہ جو ہے وہ گھومتا چلا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس کے ساتھ۔ اب اس کا کاز سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ہے میٹیریلزم۔ ہم سب لوگ ایک کمپٹیشن کے دور میں ہیں،
ہر انسان جو ہے وہ کمپٹیشن کے دور میں لگا ہوا ہے. سب جو ہے وہ کہتا ہے اس کے پاس یہ جگہ ہے, چیز ہے, اس کے پاس یہ ہے, اس کے پاس یہ گھر ہے, اس کے پاس یہ سب کچھ ہے, میرے پاس بھی ہونا چاہیے, میرے پاس بھی ہونا چاہیے. والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, فلاں میری بہن کا بیٹا ہے وہ دیکھو کیا کر رہا ہے, تم کیا کر رہے ہو, فلاں کزن ہے تمہارا وہ اتنے ہائی گریڈ لے رہا ہے, تم کیا کر رہے ہو. میٹیریلزم کی دوڑ ہے, کمپٹیشن کی دوڑ ہے, مقابلہ بازی ہے, ہر انسان جو ہے وہ پریشان ہے, کیا کرے, کیسے نہ کرے. تو جب بچے دیکھتے ہیں کہ وہ اس دوڑ میں شریک ہو رہے ہیں اور انسپائٹ آف اپنی فل ایفرٹس کے ان کو ریزلٹس نہیں مل رہے, تو ان کے اندر ایک جو ہے ڈیلیما سا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے پتہ نہیں میرے اندر احساس کمتری ہے, پتہ نہیں میرے اندر کمی ہے. اس کی سوچ اس دائرے پہ جو ہے نا گھومنا شروع ہو جاتی ہے اور بجائے اس کے کہ وہ ایفرٹ کرنے کے وہ اس ایک بھنور میں جو کہتے ہیں نا کہ پھنس کے رہ جاتا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے. اب دوسری بات آ جاتی ہے کمپٹیشن کے ساتھ کمپیریزن. وہ نہیں کرنا چاہیے. ٹپس جو میں بتاؤں گی اس کے ڈپریشن کے راؤنڈ سے بچنے کس طرح, کمپیریزن جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ 100% کمپیریزن اور ایکسپیکٹیشن, اگر آپ ایکسپیکٹ کریں گے اپنے آپ سے اور دوسروں سے بھی, اگر تو وہ ریئلسٹک کے مینرز میں ہے یعنی یو کین اچیو اٹ, دیٹ از گڈ. اور اگر وہ ریئلسٹک کے مینر میں نہیں ہے, آپ ایک ان ریئلسٹک اپنے لیے گولس اچیو کر لیتے ہیں, بنا لیتے ہیں, یس آئی وانٹ ٹو ڈو دس, اور جب آپ دیکھتے ہو کہ آپ اس کو فیل ہو, بار بار کوشش کے باوجود آپ اس کو اچیو نہیں کر پا رہے ہو, تو آپ کیا ہوتا ہے پتہ نہیں میرے اندر کوئی کمی ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, میں نہیں کر پاؤں گا, میں نہیں کر سکتا, نا امیدی, مایوسی, وہ سارا کچھ آ جاتا ہے. اس میں سب سے اہم چیز جو آتی ہے وہ ہوتی ہے ایکسپیکٹیشن. آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ بالکل ریئلسٹک ہونی چاہیے, حقیقت کے قریب ترین. وہ کہتے ہیں نا اگر 50% ایکسپیکٹیشن ہے تو 50% آپ جو ہے اگر اس کو اچیو کر لو گے تو یو ول ویل. اور اگر ایکسپیکٹ نہ کرو 50% ڈپریشن, اگر 20% ایکسپیکشن ہے 20% ڈپریشن, 0 ایکسپیکٹیشن 0 ڈپریشن. یعنی یہ ایک ایکول جو ہے نا وہ چلتا ہے کہ اگر آپ ایکسپیکٹ نہیں کرو گے اور آپ کو ریزلٹس ملیں گا تو اس سے آپ کا جو سیلف امیج ہے وہ بہت انکریز ہوگا. یو اچیو کہ یس میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا میری ہائی فسٹ ہی جائے گی, میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میں اتنا اچھا پرفارم کر لوں گا, میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ لوگ میری بات اس طرح سنیں گے, میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میں یہ ہائی گول اچیو کر لوں گا. تو آپ کا وہ جو سیلف امیج بنے گا وہ آپ کو زندگی میں بہت زیادہ آگے لے کر جائے گا. کمپیریزن کا دور ہے, کمپٹیشن کا دور ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس میں آپ نے اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے سب سے اہم چیز جو دیکھنی ہے وہ ہے پرفیکشنزم. پرفیکشنزم کے چکر میں کبھی نہیں پڑنا. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جی ہمیں 100% سکسیسفل ہونا چاہیے, ہمیں 100% یہ چیز ملنی چاہیے, مجھے یہ بھی آنا چاہیے, مجھے وہ بھی آنا چاہیے, مجھے اچھا کرنا چاہیے پرفارمنس. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بنایا ہے دیٹ از گڈ. ٹھیک ہے نا, آپ کا سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر جو کوالٹیز ہیں نا وہ انڈیویجول ڈفرینسز آر دیئر, یعنی آپ کے اندر جو کوالٹی ہیں وہ یونیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کے دوسرے بھائی سے جس سے آپ کے فادر آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں وہ سائنس میں اچھا, ہو سکتا ہے آپ آرٹس میں زیادہ اچھا پرفارم کر لیں, ہو سکتا ہے وہ پوئٹری میں زیادہ اچھا جا رہا ہے, آپ جو ہیں وہ پینٹنگ میں زیادہ اچھا پرفارمنس کر لیں. تو ہر انسان کے اپنے ایک یونیک کوالٹی, اپنے اندر وہ چیز تلاش کریں کہ آپ کے اندر اسکل کیا ہے, آپ کے اندر ٹرینڈ کیا ہے. اب اس چیز کو ہیلپ کون کرتا ہے؟ ایک سائیکالوجسٹ. میں یہ نہیں کہتی آپ میرے پاس آئیں, دنیا میں اتنے سائیکالوجسٹ ہیں, آپ کسی کے پاس بھی جائیں, لیکن اف یو نیڈ ہیلپ تو پلیز کنسلٹ دا کلینکل ایکسپرٹس کہ آپ اپنی پرابلمس کو بجائے اس کے کہ دبانے کے اس کو جو ہے اندر دباؤ اور اس کے بعد وہ آتش فشاں کی طرح پھٹ جائے, اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ آپ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور ڈپریس ہو گئے ہیں اور آپ کو میڈیکیشن پہ لے آ جائے. اگر آپ کا مائلڈ ڈپریشن ہے تو یو کین کنسلٹ ٹو دا کلینکل سائیکالوجسٹ, اور اس کے بعد آپ جب کاؤنسلنگ کے اراؤنڈ آتے ہیں تو بہت سی پرابلمس وہیں پہ سالو آؤٹ ہو جاتے ہیں اور آپ زندگی آپ کو زیادہ کلیئر نظر آنے لگ جاتی ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.